نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز و محترم سامعین و حاضرین، آج ہم سب کے لیے نہائی مسرت اور خوشی کا دن ہے کہ ہمارے عزیز حضرت مولانا محمد صاحب دعوت برکاتہ العالیہ نے اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل فرما لیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اساتذہ کرام کی محنتوں سے اور خود مولانا کی اپنی کوششوں کاوشوں سے اللہ نے ان کا درس نظامی کا سلسلہ مکمل فرما دیا۔ اس پر ہم ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ ان کے والد گرامی حضرت اقدس مولانا مفتی محمد اظہر صاحب دعوت برکاتہ العالیہ اور ان کے جملہ اعزاء اقارب، رشتہ دار، اساتذہ کرام، دوست احباب اور اہل علاقہ، اہل محلہ سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے اولاد اللہ کی بہت بڑی ہے۔ اللہ جل شانہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے اولاد اللہ کی بہت بڑی ہے۔ جب نعمت ہے اس کی قدردانی لازم اور فرض ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اولاد کے حوالے سے آدمی کی کوئی رہنمائی نہیں کی گئی، شریعت میں کوئی ضابطے نہیں بتائے گئے، قرآن و سنہ نے اس حوالے سے کوئی مسلمانوں کو راستہ نہیں دکھایا، سب کچھ تفصیل سے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، فرمائے کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرو کہ اللہ عطا فرما ہمیں ازواج، بیویاں، اور ان کے ذریعے سے ہمیں اولاد نصیب فرما۔ اولاد کون سی؟ قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وہ اولاد جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ایسی اولاد جو متقین کا امام بنے۔ یہ آدمی کو دعا اللہ تعالیٰ نے خود سکھلائی ہے، خود ارشاد فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یوں مانگا جائے، اور آدمی اللہ سے یوں دعا بھی کرتا ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے، اور اولاد ایسی دینا کہ جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ آج میرے دوستوں اور بھائیوں، اکثر والدین شکایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچے بہت نافرمان ہیں، بات نہیں مانتے، بیٹے نافرمان ہیں، بات نہیں سنتے، جس طرف کا چلنے کو کہتے ہیں ادھر نہیں چلتے، جدھر سے روکتے ہیں ادھر سے نہیں روکتے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کی یہ شکایت ہے کہ لوگ اولاد سے پریشان ہیں، بچوں سے پریشان ہیں، اولاد کی تکلیفوں کا اظہار وقتاً فوقتاً لوگ مختلف مجالس میں کرتے رہتے ہیں۔ علماء کرام کے پاس لوگ آ کر دعاؤں کا، تعویذات کا کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے لیے دعا کریں، ہمارے بچے کے لیے کوئی تعویذ کریں، ہمارے بچے کے لیے کچھ پڑھنے کو بتائیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ ہمارے معاشرے کی عام پریشانی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ پریشانی کیوں ہے؟ کیا سارا قصور بچوں کا ہی ہے؟ کیا ساری غلطی اولاد کی ہے؟ کیا سارا جرم اولاد کا ہے، یا کچھ ہم ماں باپ، ہم والدین، ہماری بھی کچھ غلطیاں ہیں اور ہم بھی کچھ کوتاہی برتنے والے ہیں؟
بس اس پر 2-4-5 منٹ میرے بات عرض کرنی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میری سے ذکر اور دعا جس طرح مفتی انور صاحب نے ترتیب بتائی ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ہوگا۔ میرے دوستوں، میں اس پہ یہ عرض کروں گا، والدین سے ناراض بھی نہ ہونا، کہ اس میں ہماری اپنی کمزوریاں بھی شامل ہیں۔ ہمارے بچوں کا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بننا، ہمارے بچوں کا، ہماری اولاد کا ہمارے لیے خیر کا سامان نہ بننا، اس میں کچھ ہماری اپنی کمزوریاں بھی شامل ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے یہ دعا کرو کہ اللہ ایسی اولاد دے اور ہمارے بچوں کو اس کی توفیق دے کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اب ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے کچھ ترتیب تو کرنی پڑے گی، کچھ کام تو کرنا پڑے گا کہ جس کے ذریعے سے ہماری اولاد، ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ ایک آدمی گھر بناتا ہے، کمرہ تیار کرواتا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ جناب بازار سے ایک مشین ملتی ہے، اگر اس کو چلایا جائے تو کمرہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب وہ بازار جاتا ہے، دکان والے سے کہتا ہے کہ میں اپنا کمرہ، گرمی کا موسم آ چکا ہے، آ رہا ہے آگے، تو میں چاہتا ہوں کہ گرمیوں میں میرا کمرہ ٹھنڈا ہو، میں تکلیف سے بچوں، گرمی کی شدت سے بچوں، تو مجھے اس کے لیے کوئی چیز دے دو۔ وہ اس کو وہاں سے اٹھا کر کوئی ٹن 1.5 ٹن کا ایسے دے دیتا ہے کہ آپ لے جائیں، یہ آپ کے کمرے کو ٹھنڈا کرے۔ اب وہ جا کر پیسے بھر کر 1,00,000 روپے لے کر وہ مشین اٹھا کر گھر میں لاتا ہے اور صندوق میں بند کر دیتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جناب عجیب بات ہے، اتنی مہنگی مشین بھی لی اور کمرہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ اس نے دکان والے سے رابطہ کیا کہ بھائی میرا کمرہ تو ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا۔ کہا یار یہ کیا بات ہوئی، ہم نے تو بالکل آپ کو اچھی چیز دی ہے، گارنٹی والی چیز دی ہے، وہ کیسے آپ کا کمرہ ٹھنڈا نہیں کر رہا؟ یار مجھے تو نہیں پتا، ذرا کر دیکھو۔ اس نے اپنا وہاں سے بندہ بھیجا کہ ابھی وہ ایسی کہاں ہے جو آپ نے کمرے میں لگایا ہے ٹھنڈا کرنے کے لیے؟ اس کا جواب آتا ہے جناب وہ تو میں نے لا کر صندوق میں رکھ دیا، وہ تو میں نے لا کر صندوق میں رکھ دی۔ وہ اللہ کے بندے پھر ٹھنڈک کے لیے کہاں سے گئے؟ تو پھر اور کیا کرنا پڑے گا مجھے ٹھنڈک لینے کے لیے؟ تو اس کو سمجھائے گا کہ اس سے ٹھنڈک لینے کے لیے آپ کو اس کا رابطہ اور اس کا تعلق اور اس کا کنیکشن پاور ہاؤس کے ساتھ، بجلی گھر کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ وہ کیسے؟ کہ جناب آپ کے محلے میں ٹرانسفارمر ہے کہ جی ہے، اس میں بجلی آتی، وہاں سے کوئی لائن، کوئی تار، کوئی کیبل آپ کے میٹر تک آتی ہے کہ جی آتی ہے۔ تو ایسا کرنا ہوگا کہ آپ نے اپنے اس اے سی کی تاریں اپنے اس میٹر کے ساتھ جوڑنی ہے جس میں وہ کرنٹ آ رہا ہے اور مکمل طور پر آ رہا ہے، صحیح طور پر آ رہا ہے، مکمل وولٹیج کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب اس نے اس کے ساتھ اس کو جوڑا، تعلق بنایا، اپنے اے سی کا تعلق اپنے میٹر کے ساتھ، میٹر کا تعلق اپنے ٹرانسفارمر کے ساتھ، ٹرانسفارمر کا تعلق بجلی گھر کے ساتھ، پوری سپلائی لائن بحال ہوئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے گھر کا ماحول ٹھنڈا ہو گیا، اس کے کمرے کا ماحول ٹھنڈا ہو گیا اور اس کے لیے وہ مشین مفید ثابت ہو گئی۔ آج ہر آدمی اس بات کا رونا روتا ہے کہ میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، لیکن جس ذریعے سے یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے ہم اس راستے پر چلنے کو تیار نہیں۔ ہم نے کیا اپنے بچوں کا تعلق علماء سے جوڑا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کا تعلق صلحاء کے ساتھ جوڑا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی پاک، نبی آخر الزمان اور آپ ساری کائنات کے سردار ہیں، کہ ان کے ساتھ ہم نے اپنے بچوں کا تعلق جوڑا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے، جس نے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا تھا، کیا ہم نے اپنے بچوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا ہے؟ تو جب ہم اپنے بچوں کا تعلق نہ اللہ سے جوڑتے ہیں، نہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم سے جوڑتے، نہ ہم علماء سے جوڑتے، نہ ہم صلحاء سے جوڑتے، تو وہ کنیکشن جو اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے اور وہ وہاں سے منتقل ہوتا ہے نبیوں پر، نبیوں سے منتقل ہوتا ہے صحابہ کرام پر، اور صحابہ کرام سے منتقل ہوتا ہے اولیاء عظام پر، اور اولیاء عظام سے آگے منتقل ہوتا ہے علماء ربانیین پر. تو ہم نے تو پورے نظام کو تہو بالا کر رکھا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. تو میرے پیاروں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. ہماری اولادیں اسی وقت ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی جب یہ رابطہ بحال ہوگا اوپر تک، کہ ہماری اولاد علماء سے جڑی ہو، اللہ والوں سے جڑی ہو، صحابہ کرام سے جڑی ہو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ان کا تعلق. کیونکہ جب تک ہم اپنے بچوں کو بنیادی طور پر دین نہیں سکھائیں گے، انہیں کیا پتا کہ والد کیا ہوتا ہے. جب تک ہم اپنے بیٹوں کو اولاد کے سامنے وہ قرآن و سنت کے احکامات نہیں لے کر آئیں گے کہ جن میں ماں کی عظمت کو بیان کیا گیا، جن میں والد کی عظمت کو بیان کیا گیا، تو وہ ان بیچاروں کو جب معلوم نہیں ہے تو وہ کیسے یہ سارا کام کر سکیں. تو جب ہم ان بچوں کا ربط اللہ کے ساتھ کر دیں گے تو وہ بچے ہماری آنکھوں کی انشاءاللہ ٹھنڈک بنے. وہ عائشہ کلندر رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے، جب وہ پیدا ہوئے 3 دن کے ہوئے تو 3 دن سے مسلسل رو رہے تھے. ان کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا. ان کے والد شیخ فخر الدین رحمہ اللہ بڑے پریشان تھے کہ 3 دن ہو گئے بچہ خاموش نہیں ہو رہا، نہ دودھ پیتا ہے اور نہ خاموش ہوتا ہے، مسلسل روئے جاتا ہے روئے جاتا ہے. تو والد تھے بڑے پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں کیا تکلیف ہے بچے کو. تو اتنے میں اللہ والے ان کے پاس تشریف لائے. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے آپ کا بچہ روتا ہے؟ وہ کہا جی اس کی پیدائش کو 3 دن ہو گئے اور مسلسل رو رہا ہے اور اس کا رونا بند نہیں ہوا، نہ یہ دودھ پیتا ہے نہ اس کا رونا بند ہوتا ہے، تو بڑی تکلیف ہے. تو وہ حضرت فرمانے لگے کہ بچے کو میری گود میں لاؤ. بچہ ان کی گود میں دیا. انہوں نے ان کے کان میں قرآن مجید کی ایک آیت 3 بار ادھر پڑھی اور 3 بار ادھر پڑھی. بچہ خاموش ہو گیا. جیسے ہی قرآن کی آیت سنی فوراً بچہ خاموش ہو گیا اور ایسا سکون ہو گیا کہ جیسے بچہ کبھی پیدائش کے بعد روئے نہیں تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہ ہم تو 3 دن سے بہت کچھ کر رہے ہیں اس کو خاموش کرانے کے لیے، لیکن یہ خاموش نہیں ہوا. اور یہ اب جیسے ہی آپ نے کچھ اس کے کان میں پڑھا اور یہ فوراً خاموش ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں یہ اس کو اس ذات کے ساتھ اس دنیا میں آنے کے بعد اس ذات کے ساتھ اس کا ربط نہیں ہو رہا تھا. جس ذات کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے اس بچے کو دنیا میں بھیجا ہے، اس ذات سے ربط نہیں ہو رہا تھا. تو اب جب اس ذات کا کلام اس کو میں نے سنایا ہے، اس کا تعلق وہاں جڑا ہے، تو اس کو قرار آ گیا، سکون آ گیا. پہلے اس عالم میں آنے کے بعد اس کو بے چینی لگی ہوئی تھی کہ میں کس جہان میں چلا گیا. اب جب اس کا تعلق اس ذات سے ہم نے جوڑا اور اس ذات کا کلام اس کو سنایا، اس کو قرار ملی. تو آج ہماری سوچ اور فکر دوستوں یہ ہے کہ نہ ہمیں خود قرآن سے تعلق، نہ ہماری اولادوں کو قرآن سے تعلق، نہ دین اسلام سے ہمارا اپنا ربط، نہ ہمارے بچوں کا ربط. اس لیے مشکلات یہاں اس سوال میں پیدا ہوگا. کوئی دوست یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب میں نے تو اپنے بیٹے کو عالم بنایا ہے، میں نے تو اپنے بچے کو قرآن کا قاری بنایا ہے، میں نے تو حافظ قرآن بنایا ہے، میں تو پھر بھی پریشان ہوں. تو دوستوں ہاں اس کی بھی وجہ ہے، اس پریشانی کی بھی وجہ ہے. وجہ یہ کہ جب اس مکان میں جس میں آپ نے اے سی لگایا وہاں سے آپ نے ٹھنڈک لینے کے لیے سارا انتظام کیا، لیکن اس کمرے کے کھڑکی دروازے روشن دان آپ نے کھلے چھوڑے. اب باہر سے گرم تپش آ رہی ہے، گرم تھپیڑے ہواؤں کے آ رہے، اس ماحول کو خراب کر رہے اور اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے رہے. تو آپ نے بچے کو حافظ کو بنا لیا، آپ نے بیٹے کو عالم کو بنا لیا، آپ نے اپنی کسی ایک بیٹی کو عالمہ کو بنا لیا، لیکن گھر کا ماحول میں تو ابھی تک ایسا کہ ایسے ہی کہ اس میں جہنم کی کھڑکیاں کھلی ہوئی. اس گھر کے ماحول میں 50-50 انچ کی 56-56 انچ کی سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں
دستار گھر میں کھول کے رکھیں اور ایک بچے کو حافظ بنانے کے بعد یہ سمجھیں کہ یہاں سے اولاد ٹھنڈک کا سما پیدا کر دے، ایسا بھی نہیں ہو۔ ضروری ہے کہ گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنا ہوگا، گھر کے ماحول کو بگڑنے سے بچانا ہوگا۔ آج ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، خود کو دیکھیں، ہم ہر گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو پیارو، میری بات کا خلاصہ یہ نکلا، اگر ہم اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کا تعلق اللہ سے جوڑیں، اور اللہ سے جوڑنے کے لیے اللہ والوں سے تعلق جوڑیں، علماء سے تعلق جوڑیں۔ آج تو حال یہ ہو گیا ہے، ہمارے بچے علماء کا نام سننا گوارا نہیں کرتے، اور جو لوگ، یاد رکھنا یہ بات، جن کی اولادیں علماء سے نفرت کرتی ہیں وہ بچے اپنے ماں باپ کی بھی خدمت نہیں کرتے، وہ اپنے ماں باپ کے بھی نافرمان ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اطاعت تو سکھانی تھی علماء نے، علماء سے ہم نے نفرت سکھا دی، علماء سے ہم نے بزدت کر دیا، علماء سے ان کو دور کر دیا، دینی سوچ اور فکر دینے والوں سے دور کر دیا۔ ان بچوں کے اندر اپنے والدین کی اطاعت کا جذبہ بھی نہیں۔ اب والدین بیچارے کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی اولاد سے کہیں کہ یہ کام کرو تو ہماری اولاد نہیں مانے گی، لیکن فلاں بندہ کہے جس کو وہ اپنا آئیڈیا سمجھتا ہے، اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، اپنی پسندیدہ شخصیت سمجھتا ہے، اگر وہ کہے اس کی بات مان لے گا کہ ہماری نہیں مانے۔ تو دوستو، یہ حالات ہو چکے ہیں کہ ہم نے اولادوں کو واقعتاً بہت دور کر دیا ہے دین سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس میں کامیاب ہیں۔ کامیابی نہیں ہے جب تک ہمارے بچے ہم ان کو دین نہیں سکھائیں گے، قرآن نہیں سکھائیں گے، علم نبوت نہیں سکھائیں گے، تو وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نہیں بنیں گے، اور ہماری آخرت کا ذخیرہ بھی نہیں بنیں گے، اور ہمارے لیے آخرت میں سرمایہ وہ نجات کا ذریعہ بھی نہیں بنیں گے۔ آپ سب دوستوں سے التجا ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد انور صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا بیٹا حضرت مولانا محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ آج عالم بن کر مصلی پہ کھڑے ہو کر ہمیں نماز ظہر انہوں نے پڑھائی، تو قرآن کی وہ بات کہ اے اللہ ہماری اولاد ایسی دینا جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ایسی اولاد دینا جو متقین کا امام بنے، تو یہ اس کی عملی تفسیر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آپ سب متقی لوگ پیچھے کھڑے تھے اور مفتی صاحب کا بیٹا امامت کر رہا تھا اور وہ متقین کا امام بن رہا تھا۔ یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب مدرسے میں داخل کیا تو سارے رشتے دار کہنے لگے حضرت کے والد سے یہ آپ نے کیا کیا، بچے کو خراب بیچارہ روٹیاں کہاں سے کھائے گا، کس سے مانگے گا، لوگوں کے چندوں پہ بیٹھے گا، آپ نے خامخواہ اس کو مدرسے میں ڈالا۔ تو تھانوی رحمہ اللہ کے والد محترم نے فرمایا آپ دیکھو گے کہ اس کا جو دوسرا بھائی اکبر علی ہے وہ بڑا افسر ہے، لیکن تم دیکھو گے کہ اکبر علی جیسے بڑے بڑے نواب اشرف علی کی جوتیوں میں بیٹھنا اپنی سعادت سمجھی۔ اور دنیا نے پھر دیکھا، آج دیکھو ہمارے بزرگوں میں ہمارے شیخ محترم سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب اللہ کے ولی، دنیا ان کے جوتوں میں بیٹھنا سعادت سمجھتی، ان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولنا سعادت سمجھتی، منتیں کرتے لوگ، منتیں۔ ہم کربلا شریف جاتے تو لوگ مختلف جگہوں سے آئے ہوتے اپنی اپنی گاڑیاں لے کر، وہ روزانہ کہتے یار آج حضرت کو گھر میں چھوڑ کر آؤں گا، آج حضرت کو گھر میں چھوڑ کر آؤں گا، میری گاڑی میں حضرت بیٹھ جائیں گے، میرے لیے سعادت ہو جائے گی۔ لوگ منتیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ نہ پاکستان کے وزیر اعظم ہے، نہ صدر ہے، نہ ایم ایل اے ہے، نہ ایم پی ہے، کچھ بھی نہیں، فقیر آدمی، لیکن اللہ کے دین کو انہوں نے اپنے ساتھ جوڑا، اللہ نے دنیا میں روشن کر۔ تو آپ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ اور اپنے بیٹوں کو عالم بناؤ، انشاءاللہ اللہ دنیا بھی اچھی کرے گا، آخرت بھی اچھی کرے گا۔ کوشش کریں گے ابھی سارے انشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں ایک بار پھر ہم مفتی صاحب کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، ان کے صاحبزادے صاحب کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، اور پورے خاندان کو، سب تمام اعزا قاری کو، اساتذہ کرام کو، اور آپ سب اہل محلہ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک نے ایک عالم دین آپ کے محلے میں مزید اس کا اضافہ کر دیا، جہاں سے علماء بشرط کہ وہ صالح اور متقی ہو، فرمایا کہ جہاں سے کوئی عالم صالح متقی گزرتا ہے اللہ تو اس قبرستان کے لوگوں سے عذاب بھی ہٹا لے۔ علماء کی اتنی بڑی شان ہے، اور علماء کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے کسی عالم دین کی زیارت کی وہ ایسا گویا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔
فرمایا علماء کی قلموں کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے. کہاں شہید کا خون اور کہاں عالم کے قلم کی سیاہی، وہ شہید کے خون سے افضل ہے. اتنا بڑا مقام ہے علماء کا. اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے.